آج آپ سن رہے ہیں کرشن چندر کا تحریر کردہ افسانہ جیکسن۔ رات جوان تھی اور یخ کی طرح سرد اور سخت، سڑک بھی سخت تھی اور جیکسن کے بھاری جوتوں کی چاپ بھی سخت تھی، اور سڑک کے دو رویہ درخت بھی پولیس کے سنتریوں کی طرح اکڑے ہوئے کھڑے نظر آ رہے تھے۔ اسی رات میں، اسی آسمان تلے، اسی سڑک کے آر پار ہر چیز سخت، واضح اور متعین تھی۔ مثال کے طور پر جیکسن کو معلوم تھا کہ وہ شہر لاہور کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس ہے۔ جس سڑک پر وہ چل رہا ہے وہ ایمپریس روڈ کہلاتی ہے۔ وہ کلب سے 6 پیگ پی کر چھتری گھماتا ہوا اپنے بنگلے کو جا رہا تھا۔ پولیس کے 4 سپاہی اس کے عقب میں آ رہے تھے تاکہ کوئی اس پر حملہ نہ کر بیٹھے۔ خود اس کی جیب میں ایک بھرا ہوا پستول ہے۔ اس نے اس ملک میں 20 سال نوکری کی ہے اور اب 15 اگست 1947 میں صرف 4 روز باقی رہ گئے ہیں جب یہ ملک آزاد ہو جائے گا اور جیکسن کی بادشاہت اسے چھن جائے گی۔ جیکسن جو اینگلو انڈین تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو صرف انگریز سمجھتا تھا، اس لیے بادشاہت چھن جانے کا اسے بے حد ملال بھی تھا۔ اس نے اس ملک میں 20 سال بادشاہت کی تھی۔ اس 200 سال کی شہنشاہیت میں 20 سال کے سامراجی اقتدار کا ایک حصہ اس کی زندگی میں بھی آیا تھا۔ وہ پنجاب کے ہر ضلع میں رہ چکا تھا اور ہر ضلع میں ایک بنگلہ، 8 نوکر، 20 تھانے اور حوالدار اور انسپکٹر اور سپاہی اور ہزاروں لاکھوں افراد پر مشتمل مخلوق اس کے تصرف میں ہوتی تھی۔ 20 سال تک اس نے اس ملک میں بادشاہت کی تھی اور اب 15 اگست کو یہ بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ یہ تاریخ اس کے حافظے میں اس طرح گڑی ہوئی تھی جیسے اس کے بھاری بھرکم جوتے کے تلووں میں لوہے کی کیل، یا جیسے رات کی سیاہ آہنی چادر میں نیلے ستارے۔ آج ہر چیز سخت، واضح اور متعین تھی، اپنی جگہ پر ٹھوس اور قائم بالذات۔ اس کا فیصلہ بھی اتنا ہی سخت، ٹھوس اور اپنی جگہ پر اٹل تھا۔ وہ یہاں 2 سال اور ملازمت کرے گا، پھر اپنے وطن انگلستان کو لوٹ جائے گا۔ ہندوستان اس کا وطن نہیں تھا۔ اس نے نہایت سختی سے اپنے دل و دماغ کو یہ بات جتا دی کہ وہ ہندوستانی نہیں ہے، وہ صرف انگریز ہے اور اسے انگلستان واپس جانا ہے۔ اور اس کے دل و دماغ نے پولیس کے سنتریوں کی طرح اس کے حکم کی تعمیل بھی کی۔ اب وہ 2 سال کے بعد انگلستان واپس چلا جائے گا۔ اس نے یارک شائر میں ایک کاٹیج اور ایک ڈیری فارم بھی خرید لیا ہے۔ اب 2 سال کے بعد وہ پینشن لے کر یارک شائر میں اپنی بیوی اور 2 لڑکیوں کے ساتھ رہے گا۔ نہ کوئی جھنجھٹ، نہ تکلیف، نہ کوئی مصیبت۔ اس کی بیوی بھی اور 2 لڑکیاں، بڑی کا نام سینتھیا اور چھوٹی کا روزی، دونوں بریڈ کے ناچ کی زینت سمجھی جاتی تھیں۔ کئی اینگلو انڈین لڑکوں نے شادی کی انہیں درخواستیں بھی کی تھیں، لیکن لڑکیوں نے انکار کر دیا۔ وہ تو صرف خالص انگریز سے شادی کریں گی، اور وہ بھی اچھے گھرانے کے کسی انگریز سے۔ ٹامی وامی بھی انہیں پسند نہ تھے، نہ وہ دوسرے اینگلو انڈین چھوکریوں کی طرح ان کے ساتھ گھومتی تھیں۔ اپنے خیالات میں، اپنے اطوار میں اور اپنے عمل میں دونوں لڑکیاں اپنے باپ کی طرح سخت اور برفیلی تھیں، اور باپ کو اس کا علم تھا، اور جیکسن کو اپنی لڑکیوں سے جتنی محبت تھی اتنی شاید اسے اپنی بادشاہت سے بھی نہیں تھی۔ بالخصوص روزی کو تو وہ بہت چاہتا تھا۔ روزی اتنی خوبصورت تھی کہ انگلستان کے کسی بڑے لارڈ سے بیاہے جانے کے قابل تھی۔ ناچنے میں ہمیشہ اول نمبر کا انعام حاصل کرتی، مقابلہ حسن میں ہمیشہ ملکہ چنی جاتی، اپنی جماعت میں سب لڑکیوں سے زیادہ نمبر حاصل کرتی، گانے میں، پیانو بجانے میں، تصویر کشی میں، موٹر چلانے میں
اسے کمال حاصل تھا۔ یہ سب اوصاف سندھیا میں بھی موجود تھے، جو روزی کی بڑی بہن تھی، لیکن ذرا کم، ذرا ناصاف، ذرا کھردرے سے۔ قدرتی جوہر میں جو ایک فطری چمک اور جلا ہوتی ہے، اس سے سندھیا محروم تھی۔ ہاں، ایک بات، وہ روزی سے کم نہیں تھی، اور میرے خیال سے وہ زیادہ ہی آگے تھی، یعنی ہندوستانیوں سے نفرت کرنے میں۔ روزی کو ہندوستانیوں سے ایسے ہی نفرت تھی، ایک لاؤبالی انجان سی نفرت، جیسے اسے مچھلی کھانے سے نفرت تھی۔ یوں ہی، یا اس نے جیسے بائبل میں شیطان کے بارے میں پڑھا تھا، بالکل اسی طرح اس کے ابا اور امی نے اسے ہندوستانیوں کے بارے میں بتایا ہوگا۔ اسے بسا اوقات ہندوستانی شیطان کی طرح دلچسپ معلوم ہوتے، اور وہ ان کے متعلق اپنے والد سے قصے سنا کرتی۔ یہ قصے اس کے لیے الف لیلا سے کم پراسرار نہ تھے۔ ڈاکوؤں کے قصے، جاٹوں کی خوریزی کے قصے، عورتوں کو بھگا لے جانے کے افسانے، جیب کترنے، چوری کرنے اور ناجائز شراب کشید کرنے کے قصے۔ ہندوستانی افسر جو رشوت لیتے تھے، اور ہندوستانی سیٹھ جو نفع اندوزی اور چور بازاری کا دھندا چلاتے تھے، روزی کو بڑی حیرت ہوتی تھی یہ سب باتیں سن کر۔ اس کی زندگی تو اسکول اور برڈ کے ناچ گھر اور پکنک اور ٹینس تک محدود تھی۔ اس میں خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں تھے، جوانی کی اچھل کود تھی، ٹینس کے تھرکتے ہوئے گیند تھے، اور کبھی کبھی چاندنی راتوں میں برڈ کے سائے دار گھنے درختوں تلے چلتے چلتے کمر میں ہاتھ ڈال کر سانس روک کر ایسے پیارے لطیف بوسے تھے جو صرف چاندنی سے بنے تھے، صرف جنت سے آئے تھے، اور شہد کی سی حلاوت رکھتے تھے، اور دوسرے لمحے میں تیتری کی طرح فضا میں گم ہو جاتے۔ صرف ان کی خوشبو باقی رہتی اور دیر تک دماغ کی تہوں میں تیرتی رہتی۔ یہ زندگی ہندوستان کی زندگی سے کس قدر مختلف تھی۔ کبھی کبھی نفرت کرتے ہوئے بھی روزی کا جی چاہتا کہ وہ کسی ہندوستانی سے بات کرنے تو اسے یوں ہندوستانی ملے تھے، لیکن وہ سب اینگلو انڈین تہذیب کے نقال تھے، اور روزی کو نقلی چیزیں پسند نہیں تھیں، بلکہ وہ لوگ تو اسے اور بھی برے لگتے۔ وہ ایک سرسری ملاقاتوں کے بعد ان سے ہیلو تک کی واقفیت بھی نہ رکھتی تھی، اور سنتھیا تو اتنی راسخ الاعتقاد تھی کہ آج تک کسی ہندوستان مرد کے ساتھ وہ ناچی بھی نہ تھی، اور اس قدر محتاط تھی کہ وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دور کے پار کے دوستوں میں بھی کوئی ایک ہندوستانی ہوگا۔ اسے اپنے اینگلو انڈین ہونے کا شدید احساس تھا، اور اپنے کھلتے ہوئے سبھی حسن کے باوجود جب اسے یورپین لوگ اینگلو انڈین سمجھتے تو وہ اپنے مقدس اینگلو جیکسن خون میں ہندوستانی ملاوٹ کو صلواتیں سنانے لگتی۔ یہ کمبخت ہندوستانی ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں، دودھ میں، شکر میں، گھی میں، کپڑے میں، اناج میں، ہر چیز میں ملاوٹ، حتیٰ کہ سنتھیا کے خون میں بھی انہوں نے یہ گندگی ملاوٹ کر دی ہے۔ ڈیم سوائس۔ جیکسن نے اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم کی تربیت دی تھی، اور برے ماحول سے بچا کے اس لیے رکھا تھا کہ وہ انگلینڈ کے لیے محفوظ رہیں، اور ان کے رکھ رکھاؤ میں اسی جانچ پڑتال سے کام لیتا تھا جس طرح وہ دوسرے سامراجی کاموں میں، یعنی انگلینڈ کا فائدہ ہر حالت میں ملحوظ خاطر رہے۔ یہ لڑکیاں اس کے لیے فلسطین کی مینڈیت سے کم نہیں تھیں، اور اپنے ذہن کی تختی پر اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کے بارے میں نہایت جعلی حروف میں ریزرو فار انگلینڈ کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ وہ جب بھی اپنی بیٹیوں سے بات کرتا یا انہیں دیکھتا یا ان کے متعلق سوچتا تو تختی کے یہ حروف اس کے دماغ میں یوں چمکنے لگتے جیسے رات کے اندھیرے میں پیٹرول پمپ کا کال ٹیکس کا اشتہار بجلی کے قمقمے روشن ہوتے اور گل ہو جاتے، روشن ہوتے اور گل ہو جاتے۔ ریزروڈ فار انگلینڈ، اندھیرا، اور ریزرو فار انگلینڈ، پھر اجالا۔
اس وقت بھی جیکسن اپنے اور اپنی بیٹیوں اور اپنے یارکشائر کے خوبصورت گھر کے بارے میں پختہ ارادے باندھتا اور امپریس روڈ سے چلا جا رہا تھا۔ ہوا خنک تھی، سڑک سنسان تھی، معدے میں 6 پیک تھے اور جیکسن کے مضبوط قدموں کی چاپ تھی، اور جیکسن کے رخسار تمتمائے ہوئے وہ شراب کی حدت کو اپنے دل میں اور اپنے رخساروں پر اور اپنی آنکھوں کی پتلیوں میں محسوس کر سکتا تھا۔ چلتے چلتے اس کے قدم رک گئے۔ یہاں ایک لڑکیوں کا کالج تھا اور ایک استانی اس سے آشنائی تھی اس کی، کرسچن استانی، بڑی پرفن تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ سپاہیوں کو لے کر کالج کے احاطے میں چلا جائے اور کالج کے ملحق بنگلے میں پہنچ جائے اور پھر اس استانی کو جگا دے۔ پھر وہ مسکرا اٹھا کہ غلط ہے اس کے گھر جانا۔ وہ آگے چلنے لگا اور موڑ کو پار کر کے وہ آل انڈیا ریڈیو کی عمارت سے آگے نکل کر اپنی کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ دروازے پر کھڑے سنتریوں نے اسے سلامی دی اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کے عقب میں چلتے سپاہی اس کے بنگلے کے دروازے تک آئے اور سلامی دے کر واپس ہو گئے۔ اس وقت جیکسن اندر جا چکا تھا، لیکن سلامی سپاہیوں کے لیے پھر بھی ضروری تھی۔ جیکسن اندر پہنچا تو بیرے نے آہستہ سے کہا، حضور وہ آ گئے ہیں۔ کہاں بٹھایا ہے انہیں؟ بیرے نے اشارے سے کہا، مہاشے نہال چند کھوکھری تو سرکار کے دفتر میں بیٹھے ہیں، مولانا اللہ دادا پیرزادہ کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے۔ سرکار پہلے کسی خبر کروں؟ جیکسن نے کہا، تم پیرزادہ صاحب کو پیگ ویگ دو، میں مہاشے سے بات کرتا ہوں۔ مہاشے نہال چند کھوکھری لاہور کے ہندوؤں کے ممتاز لیڈر تھے، غریب ہندوؤں کا بھلا چاہتے تھے۔ 3 اخبار، 4 کوٹھیوں اور گجرانوالہ میں 10,000 ایکڑ زمین کے مالک تھے۔ ان کا بڑا بیٹا انٹرنیشنل بینک کا مینیجر تھا اور چھوٹا کانگریس MLA، ان کا داماد ہندو مہاسبھا کا سیکریٹری، اور وہ خود ویدانتی سوشلسٹ تھے، یعنی انہوں نے اپنے فائدے کے لیے مستقبل پر نگاہ رکھتے ہوئے چاروں کھونٹوں پر قبضہ کر رکھا تھا اور اونٹ کی ہر کروٹ کا خیال رکھا تھا۔ لیکن مشکل یہ آن پڑی کہ ان دنوں ہندو مسلم فساد بڑے زوروں پر تھا اور ان کا کوئی رشتہ دار مسلمان تھا نہیں، نہ وہ خود کسی مصلحت سے مسلمان ہو سکتے تھے، اور اتنی دور اور لمبی بات ان کے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی کہ پنجاب یوں آزادی کی بنا پر تقسیم ہوگا اور ان کا خوبصورت شہر لاہور ہندوستان سے نکل کر پاکستان کی حدود میں رہ جائے گا، اور ورنہ وہ پہلے سے انتظام کر لیتے اور کچھ نہ کچھ ہوتا تو خواجہ حسن نظامی کے ہاتھ پر بیعت کرتے یا اجمیر شریف جا کر نیم مسلمان ہو جاتے۔ اب فساد کے شعلے بھڑک اٹھے تھے، آتش زدگی، بمباری اور قتل و غارت گری کا میدان گرم تھا اور پناہ کی کوئی صورت نہ تھی۔ جیکسن سے ان کی پرانی ملاقات تھی، وہ اسی سے مشورہ کرنے کے لیے یہاں چلے آئے تھے۔ مہاشے صاحب، میرا خط آپ کو مل گیا تھا؟ نہال چند بولے، ہاں، تو آپ بتائیے کیا کیا جائے؟ ہندوؤں کی جانیں سخت خطرے میں ہیں۔ شاہ عالمی دروازہ تو جل چکا ہے، سربن کے محلے کے ہندو ختم ہو چکے ہیں، کرشن نگر، سنت نگر، آریہ نگر کے ہندو بھی اگر لاہور سے بحفاظت نہ نکالے گئے تو 1 ہفتے کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ DAV کالج میں راشن 2 دن کے لیے باقی رہ گیا ہے، وہاں 3,000 ہندو پناہ گزین ہیں۔ ہندوستان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ جیکسن نے پوچھا۔ انہوں نے ایک روز ہوائی جہاز سے روٹیاں DAV کالج میں پھینکی تھیں۔ روٹیوں کے ساتھ میں ایک رقعہ بھی تھا کہ ہم لوگ آپ کو نکالنے کا جلد انتظام کر رہے ہیں۔ مگر جیکسن صاحب نے کہا، ابھی تو حالات بہت برے ہیں، سنا ہے 1500 ملٹری لاریوں کی ضرورت ہے اور ابھی تو صرف 250 لاریوں کے بندوبست ہوا ہے۔ ہم لوگ تو انتظار کرتے کرتے مر جائیں گے۔
جیکسن نے مسکرا کر کہا، حکومت سو رہی ہے، کلکتہ کے ڈبوں میں ہزاروں لاریاں پڑی ہیں، خود دلی میں فیروز پور لدھیانہ کی کسی ایک شہر کی لاریوں کو کانٹیکٹ کر لیا جائے، 1500 لاریوں کا بندوبست ہو سکتا ہے، مگر وہ لوگ کچھ نہیں کریں گے۔ تو پھر ہم کہاں جائیں؟ یہاں بھی تو جہنم ہے پرماتما کے لیے۔ جیکسن صاحب، اس وقت ہماری مدد کیجیے، اگر ہم سب کی آپ مدد نہیں کر سکتے تو میرے خاندان کو یہاں سے نکلوا دیجیے۔ میں ہوں، میری بیوی ہے، 2 لڑکے ہیں اور ایک داماد ہے، میری لڑکی ہے اور ہمارا ایلیشین کتا ہے۔ ہم لوگ ہوائی جہاز سے چلے جاویں گے یا پھر ملٹری ٹرک سے، باقی لوگوں کو آپ ریل گاڑی سے یا پھر پیدل کے جتھے یا پھر کسی بھی صورت سے بھیج دیجیے گا، مگر پہلے ہمیں روانہ کر دیجیے۔ جیکسن نے یکایک پوچھا، آپ کتنے روپے خرچ کر سکتے ہیں؟ 10، 15، 20، 50 ہزار؟ اس وقت روپے کا کیا سوال ہے؟ جیکسن نے سوچ کر کہا، تھوڑی مدت کے بعد آپ فی الحال 20 ہزار روپے میرے پاس چھوڑ جائیے۔ میں مسلم خدمتگاروں کے سالار سے، جو میرا واقف ہے، بات کرتا ہوں، ممکن ہے کوئی صورت نکل آئے، مگر آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ بھاگتے کیوں ہیں؟ جم کر مقابلہ کیوں نہیں کرتے ان حرامزادہ مسلموں کو؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مقابلہ ہاتھوں کا ہو سکتا ہے صاحب، وہاں تو مشین گنیں ہیں اور ان کے پاس رائفلیں اور چھرے۔ جیکسن نے اپنی کرسی نہال چند کے قریب کھسکا لی اور بولا، اگر آپ کو بھی یہ سب سامان مل جائے تو ہیو اے پیگ۔ اس نے مہاشے جی کو شراب پیش کرتے ہوئے کرسی ذرا اور قریب کر لی۔ مہاشے جی کا چہرہ روشن ہو گیا۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ جیکسن نے کہا، ہم پرانے دوست ہیں، ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے، اور سچ بات تو یہ ہے کہ لاہور پر دراصل ہندوؤں کا حق ہے۔ لاہور ہندوؤں نے بنایا ہے، اس کے باغات، اس کے مکانات، اس کے کالج، اس کے سنیما گھر، اس کی ساری رونق ہندوؤں کے دم سے ہے۔ وہی لاہور کے مالک ہیں، انہی کو اس میں رہنا چاہیے۔ مردوں کی طرح لڑیے مہاشے جی، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کے تصرف میں کتنے آدمی ہیں؟ مہاشے جی نے پیگ اٹھاتے ہوئے کہا، لاہور کے ہندوؤں صرف ایک لیڈر پر اعتماد رکھتے ہیں، اور وہ ہے مہاشے نہال چند کھوکھری۔ زندہ باد، جیکسن نے کہا۔ پھر اس نے گھنٹی بجائی اور بہرے کے کان میں کچھ کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد بہرا پھر واپس آیا اور صاحب کے کان میں کچھ کہہ کر باہر چلا گیا۔ جیکسن نے کہا، ابھی آپ یہیں بیٹھیے، آدھے گھنٹے میں سب انتظام کر دیتا ہوں۔ میں نے ٹیلی فون کر دیا ہے، ابھی اسلحہ جات کی بھری ہوئی ایک ملٹری لاری آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، اور ایک آدمی بھی جو آپ کے آدمیوں کی تربیت بھی دے سکے گا۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ مہاشے جی دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ ایشور آپ کو اس کا اجر دے گا جیکسن صاحب۔ جیکسن نے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے ابھی ایک اور صاحب سے ملنا ہے، آپ یہیں بیٹھیے، ایک پیگ اور پیجیے، آج سردی بہت زیادہ ہے نا، اور وہاں اسلحہ جات کی قیمت وہ لاری ڈرائیور آپ سے وصول کر لے گا۔ شکریہ مہاشے نہال چند چہکے، مگر ایک بات ہے، وہ آپ میرے خاندان کو امرتسر لے جانے کا بندوبست ضرور کر دیجیے، میں باقی یہاں سب بندوبست کر کے جاؤں گا۔ بہت اچھا۔ ڈرائنگ روم میں مولانا اللہ دادا پیرزادہ تشریف فرما تھے اور بے جھجک مے نوشی کر رہے تھے۔ کہیے مولانا، مزے میں ہیں؟ چھوڑیے نا جیکسن صاحب، یہ باتیں مزے تو بس پولیس والوں کے ہیں۔ آج کل سنا ہے لاہور کے ہر پولیس کے سپاہی نے اتنا سونا لوٹ لیا ہے کہ آپ 7 پشتوں کے لیے کافی ہے۔
اس کے لیے اب تو سنتریوں کا یہ حال ہے تو آپ کا تو بنگلہ سونے کی اینٹوں کا ہونا چاہیے۔ بڑے سور ہو مولانا، جیکسن نے ان کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ جبھی تو CID میں کام کرتا ہوں حضور۔ تو بولو کیا بات ہے؟ سنیے، ماڈل ٹاؤن میں سب سے زیادہ امیر ہندو اور سکھ لوگ رہتے ہیں۔ 2-3 بار حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے مگر وہاں ڈوگرا سپاہیوں نے ایک نہ چلنے دی۔ پھر ان لوگوں کے پاس پستول وغیرہ بھی ہیں۔ ابھی چند روز ہوئے سرکولر روڈ کے مسلمانوں کا ایک جتھا حملہ کرنے کی نیت سے گیا تھا، 40 آدمی مرے۔ ہمارے پاس ہتھیار کہاں ہیں؟ ہندوؤں کے پاس نہ جانے کہاں سے مشین گنیں اور رائفلیں، پستول سب کچھ آ جاتے ہیں۔ بیچارے غریب مسلمانوں کو خالی خولی چھروں اور چاقوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تو میں اسلحہ کہاں سے دلاؤں؟ تم بھی کیسی باتیں کرتے ہو اللہ دادا، اسلحہ جات روپے کے بغیر نہیں ملتے۔ میرے پاس ہوتے تو میں دینا دیتا تم کو۔ مجھے تو ہندوستان میں نہیں بلکہ تم لوگوں کے ساتھ پاکستان میں رہنا ہے۔ ہندو بنیوں سے تو مجھے ویسے ہی بہت نفرت ہے، اور پھر اسلام کی تعلیم ہمارے عیسائی مذہب سے زیادہ ملتی ہے، اور عیسائی مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہ سکتا ہے لیکن ہندو کے ساتھ اس کی نباہ نہیں ہو سکتی۔ میں روپیہ لایا ہوں، مولانا نے مسکرا کر کہا۔ کہاں ہے؟ ایک مسلمان جاگیردار کو پھانسا ہے دین کے نام پر اور کفر کے خلاف جہاد کرنے کے لیے۔ 50,000 روپے لایا ہوں، آپ جلد از جلد اسلحہ جات کا انتظام کر دیجئے۔ ہم لوگ ماڈل ٹاؤن کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ جیکسن نے گھنٹی بجائی، بیرا حاضر ہوا اور جیکسن صاحب نے اس کے کان میں کچھ کہا اور واپس چلا گیا۔ چند منٹ بعد آیا تو اس نے پھر جیکسن صاحب کے کان میں کچھ کہا اور پھر واپس چلا گیا۔ جیکسن نے 50,000 کے نوٹ لے کر کہا، مجھے ان کی ضرورت نہیں، تم ڈرائیور کو دے دینا۔ میں نے اسلحہ جات کی ایک لاری منگائی ہے، ابھی آدھے گھنٹے میں آ جائے گی، اسے لے کر چلے جاؤ اور دیکھو کہ آئندہ مجھے پریشان مت کرنا۔ ہاں سن لو، میں نے یہ اسلحہ جات بڑی مشکل سے منگائے ہیں اور جو دام وہ مانگے تھے اس سے بہت کم قیمت میں۔ میں نے کہا کہ ہم مسلمان غریب ہیں، اتنے پیسے کہاں سے دیں گے؟ یہ تمہیں مفت میں پڑ رہے ہیں، لے جاؤ انہیں اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تو مسلمانوں کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا ہے اور تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ مجھے پولیس سپرنٹینڈنٹ ہی بنا دو؟ احسان فراموش کہیں گے۔ پیرزادے نے دوسرا پیک پیتے ہوئے کہا، بڑی اچھی شراب ہے، کہاں سے منگائی ہے؟ پرانی فرانسیسی شراب ہے، ایک ہندو راجا نے بھیجی ہے، اس کی رانی کو لاہور سے بحفاظت دلی پہنچا دیا ہے۔ رانی خوبصورت ہوگی، پیرزادہ نے ہونٹ چاٹتے ہوئے کہا، بالکل پرانی فرانسیسی شراب کی طرح۔ ڈیم سوائن، جیکسن نے ہنستے ہوئے کہا، تم کیا کہو گے؟ سنا ہے آج کل ہر روز ایک نئی ہندو کنواری اللہ دیتا ہے۔ پیرزادہ مسکرا کر پیگ اپنی آنکھوں کے سامنے لایا اور بجلی کی روشنی میں شراب پگھلے ہوئے سونے کی طرح چمکنے لگی۔ جب دونوں لاریاں یکے بعد دیگرے 20 منٹ کے وقفے کے دوران 2 مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئیں تو جیکسن اپنے بوٹ کھولے بغیر ڈرائنگ روم کے دیوان پر دراز ہو گیا اور چرٹ کے گھنے دھوئیں میں اپنے مستقل کی منظر کشی کرنے لگا۔ اس کی بیوی ادھیڑ عمر کی ہو چکی تھی، وہ اسے ولایت نہیں لے جائے گا بلکہ اسے یہاں طلاق دے کر ایک معقول رقم دے کر اس سے پیچھا چھڑا لے گا، کیونکہ اس کی بیوی کا رنگ اس کی بیٹیوں کی طرح سبھی نہیں تھا بلکہ اس میں محضیت تھی، اس کی جھلک نظر آتی تھی۔ اس لیے جیکسن کبھی اپنی بیوی کو یورپین لوگوں کی اونچی اونچی پارٹیوں میں نہیں لے جاتا تھا۔ ہاں، اپنی بیٹیوں سے اسے بڑی محبت تھی، وہ اپنی بیٹیوں کو ولایت لے جائے گا اور وہاں 100% خالص انگریزوں سے ان کی شادی کرے گا۔
اب اس کے پاس اتنا روپیہ ہو گیا تھا کہ وہ اس روپے سے اپنی لڑکیوں کے لیے اعلیٰ خاندان کے شریف لیکن غریب انگریز لڑکوں کو خرید سکتا تھا۔ وہ خود بھی ایک شادی کرے گا کسی حسین پری جمال انگریز سے جس کا اپنا حلقہ ہو اور فیئر ہال میں اس کے آباء و اجداد کی تصویر لٹک رہی ہو، اس کے ماتھے پر موتیوں کا تاج ہو، پرانا خاندانی نارمن تاج، اور روزنامہ لندن ٹائمز میں ان کی شادی کی تصویر چھپے گی۔ جیکسن نے مسرت کی سانس لی اور بیرے سے پوچھا، چھوٹی میم صاحب لوگ کدھر ہیں؟ برٹ سے آئے کہ نہیں؟ بیرے نے جواب دیا، بڑی میم صاحب سندھیا صاحب آ گئیں اور چھوٹی میم صاحب روزی صاحب صبح آئیں گی۔ ناچنے کا مقابلہ ہے نا، یہ جو چٹھی ہے یہ چھوٹی میم صاحب روزی نے آپ کے واسطے دیا ہے۔ جیکسن نے دوسرا پیگ انڈیلا اور چٹھی کھول کر دیوان پر دراز ہو گیا اور اطمینان سے اپنی چہیتی بیٹی کا خط پڑھنے لگا۔ ان 2 سالوں کے عرصے میں نے کیا کیا ہے میں یہ سب کچھ بتا دینا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ سب کچھ میں نے تم سے اور ستھیا سے اور مما سے چھپا کے، ساری دنیا کی نظروں سے چھپا کے کیا ہے۔ میں ان 2 سالوں میں ہندوستان سے محبت کرنا سیکھ لیا ہے۔ میں نے اس کی بولی سیکھی ہے، میں نے اس کے کپڑے پہنے ہیں، میں نے اس کے کھانے کھائے ہیں، میں نے اس کے گیتوں کو گایا ہے، اس کے ناچ گانوں میں حصہ لیا ہے۔ میرے بدن پر ساڑی اس قدر اچھی لگتی ہے کہ کیا کہوں، جی چاہتا ہے دن بھر اسے اپنے جسم سے لپٹائے رکھوں۔ مجھے کتھاکلی اور بھرت ناٹیم کے رقص کی ابدی غنائیت سے عشق ہو گیا ہے۔ 200 سال سے میرے ضمیر پر جو زنگ چڑھ چکا ہے اب وہ اتر گیا ہے۔ پاپا، میں ہندوستانی لڑکی ہوں، میری رگوں میں ہندوستانی کا خون ہے۔ تم بھی تو ہندوستانی ہو پاپا، غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ ہمارے چہرے بالکل انگریزوں سے نہیں ہیں، ان میں سے 5000 سال پرانے نقوش ابھرتے نظر آتے ہیں۔ تم میں، ستھیا میں، ماما میں، ہم سب لوگ ہندوستانی ہیں۔ غور سے دیکھو، میں نے ان 2 سالوں میں ہندوستان کو غور سے دیکھا ہے، یہ لوگ اتنے ہی برے بھلے ہیں جتنے ہم لوگ۔ پاپا، مجھے اب جلیبیاں اور امرتیاں اور موتی چور کے لڈو بہت پسند ہیں، اور کھویا اور دال موٹ اور شلوار قمیض بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور مغلئی کھانے تو اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کھانے تو بالکل اپنے کھانے جنگلی سے معلوم ہوتے ہیں۔ قورمہ اور روغن جوش اور شامی کباب اور مرغ مسلم اور زردہ پلاؤ۔ پاپا سچ کہتی ہوں، تم نے تو پھیکے بدمزہ کھانے اور سوپ پلا پلا کر مار ڈالا۔ اب بھی گھر میں پیتی ہوں مگر آئندہ سے کبھی نہیں پیوں گی۔ اور تم نے میگھدوت کا ترجمہ نہیں پڑھا؟ ورنہ ہندیوں کو کبھی وحشی نہیں کہتے۔ اس روز بادل گھر آئے تھے اور ہمارے سروں پر لوکارٹ کے پیلے پیلے گچھے لٹک رہے تھے، اور ایسی جاں بخش کنک دھوپ تھی جب آنند نے ہمیں میگھدوت کے شعر سنائے۔ شیکسپیئر کی عظمت اور گوئٹے کا فلسفہ اور شیلی کا عشق، یہ سب کچھ میگھدوت میں ہے۔ جو قوم ایسی شاعری کر سکتی ہے اسے غیر متمدن کہنا اپنی حماقت کا ثبوت دیتا ہے۔ پپا، تم نے 16 سال تک مجھ سے دھوکہ کیا، تم نے زندگی بھر اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا، تم نے اپنے خون سے اپنی ہندی پن کو الگ کرنا چاہا، تم نے اپنی قوم پر حکومت کی جبکہ تمہیں اس کی خدمت کرنی چاہیے تھی، تم نے ہندو اور مسلمانوں کو لڑوایا اور آج بھی اسلحہ جات دے کر انہیں لڑوا رہے ہو جبکہ تمہیں ان کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہیے تھا۔ آج میری آنکھیں کھلی ہیں اور میں نے زندگی کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں آنند کے ساتھ جا رہی ہوں۔ آنند کے پاس اب کچھ نہیں، اس کا گھر لٹ چکا ہے، اس کی پیکارڈ جلا دی گئی ہے اور اس کے ماں باپ قتل کیے جا چکے ہیں۔ اس کے پاس ایک قمیض ہے اور ایک پتلون، لیکن اس کا دل
اپنا ہے، اس کی روح اپنی ہے، اس کی تہذیب اس کے پاس ہے، اور وہ جذبہ انتقام سے مغلوب نہیں ہے۔ ہم دونوں نے ایک نئی انسانیت کا پیغام سنا ہے، اس جنت عارضی کا تصور کیا ہے جہاں ہندو اور مسلمان، انگریز اور یہودی، روسی اور امریکی مسرت کے ایک ہی ڈیرے میں آ جاتے ہیں۔ پپا، تمہاری کھلنڈری لڑکی ایک کاٹن کی ساڑی پہن کر مہاجرین کے کیمپ میں جا رہی ہے۔ ہم لوگ ہندوؤں کے پاس جائیں گے، مسلمانوں کے پاس بھی جائیں گے، اور شاید کوئی ہماری بات نہیں سنے گا، اور شاید اسی طرح ہماری موت بھی ہو جائے، اور شاید یہ بڑی حماقت بھی ہوگی، بڑی بھاری غلطی ہوگی، اینگلو انڈین سماج سے غداری بھی ہوگی۔ مگر کوئی مجھ سے نہ جانے کون بار بار یہی کہتا ہے کہ تو یہی کر، تو اسی طرح اپنے باپ کے گناہوں کو کفارہ ادا کرے گی، تو اسی طرح 200 سال کی ندامت کے داغ دھوئے گی، تو اسی طرح اپنی روح کا سچا حسن حاصل کرے گی۔ تو ہندوستانی عورت ہے، تیرا مقام خدمت ہے، ناچ گھر نہیں، روزی۔ جیکسن لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھا، اس کا نشہ غائب ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے 2 پیگ انڈیلے اور یکے بعد دیگرے جلدی پی گیا۔ وہ چلتا چلتا قد آدم شیشے کے سامنے پہنچا۔ وہ اپنی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں جیکسن ہوں، روزی میری بیٹی ہے، یہ روزی کا خط ہے۔ اور اس کی آنکھوں کے نیچے گڑھے پڑ گئے۔ یک اسے معلوم ہوا کہ اس کے چہرے پر ہندی خط و خال نمایاں ہو رہے ہیں۔ یہ ناک انگریز کی نہیں ہے، یہ ہونٹ انگریز کے نہیں ہیں، یہ ماتھا، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ ٹھوڑی، یہ تو انگریز کے نہیں ہیں۔ میں ہندوستانی ہوں، نہیں، میں انگریز ہوں۔ میرا گھر یارکشائر میں ہے، میری بیوی انگریز ہے، اس کے سر پر رومن تاج ہے، اور وہ فیریئر ہال میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا، کیونکہ اب پھر وہی ہندوستانی خط و خال ابھر رہے تھے، وہی ہندوستانی ماتھا، وہی کالے بال، وہی ٹھوڑی، وہی ہونٹ، وہی کان، وہی لب، وہی ہندی آنکھیں، بہوں کی تراش تک ہندوستانی ہیں۔ جیکسن چیخا، نہیں، میں ہندوستانی نہیں ہوں، میں انگریز ہوں، میں ہندوستانی نہیں ہوں، میں انگریز ہوں، خالص انگریز، یارکشائر، ڈربی، نارمن، تھوبری، نائٹشا، آرتھر، میں انگریز ہوں۔ شیشے کے چاروں طرف ہندوستانی قہقہے لگا رہے تھے، ہندوستانی، چاروں طرف ہندوستانی چہرے قہقہے لگاتے ہوئے، قریب آتے ہوئے اور قریب آتے ہوئے۔ جیکسن نے پستول اٹھا کر فائر کر دیا۔ دوسرے لمحے وہ فرش پر گر گیا اور اس کی کنپٹی سے خون بہہ رہا تھا۔